بریک سے پہلے ناز بلوچ صاحبہ نے اور شجرہ منصب علی صاحبہ نے کہا کہ اگر کسی خاتون نے قانون توڑا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے، لیکن کارروائی جو ہے وہ اس طریقے سے کی جائے کہ جو ہماری کچھ سماجی روایات ہیں ان کی خلاف ورزی نہ ہو۔ تو شاہدہ اختر علی صاحبہ، اختر مینگل صاحب جو ہیں جنہوں نے استعفیٰ دیا ہوا قومی اسمبلی سے، انہوں نے اعلان کیا ہے میں ورڈ سے کوئٹہ تک ایک لانگ مارچ کا اعلان کرتا ہوں جو ہماری بیٹیوں کی گرفتاری اور ہماری ماؤں بہنوں کی بے حرمتی کے خلاف ہے، میں اس مارچ کی خود قیادت کروں گا۔ تو یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ابھی کراچی سے آج ہوئی ہے، سمی الدین بلوچ کی، اس سے پہلے ہوئی ہے، آپ جن لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اگر انہوں نے جرم کیا ہے ان کے خلاف کارروائی ضرور کریں، لیکن جس طریقے سے کارروائی ہوتی ہے اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ بالکل، طریقہ کار پہ اختلاف ہے ضرور، کیونکہ جب بھی قانون بنتا ہے تو لا جو ہے ناٹ فار ہی اینڈ شی، بوتھ کے لیے ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے خواتین کے حوالے سے وی ہیو سرٹن نارمز، ویلیوز ہیں، اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ابھی اپنے جو پہلا سوال کیا کہ جو جس طرح کے مقدمات بن رہے، آج کی بات ہے، آج کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ تھی اور اس میں عمر ایوب صاحب جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ نہیں آ سکے۔ انہوں نے بتایا کہ مجھ پہ بسکٹ چوری کا الزام ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ میں ابھی دیکھتے ہیں ہم ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے اور وہ روزانہ بڑھتا جا رہا ہے۔ مقدمہ قائم کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹرین کا وقت ضائع کیا جائے، وقت ضائع کرنا، اپنا بھی وقت ضائع کرنا، کیونکہ یہی پھر شکوہ جوابی شکوہ ہم پارلیمنٹ میں بھی سنتے ہیں کہ پہلوں نے غلط کیا، اچھا لیکن اب یہ ہم بتائیں غلط کہ کریں۔ مجموعی طور پہ کیونکہ آپ جو ہے ایک دینی جماعت سے آپ کا تعلق ہے، اس لیے میں آپ سے بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، جی جی، جو مردوں کا رویہ ہے خواتین کے بارے میں، وہ ہمیں انفارچونیٹلی بدقسمتی سے کہہ رہا ہوں رمضان کے مہینے میں بھی اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ یہ مردوں سے کیا ریکویسٹ کی جائے، ان کو کیا سمجھایا جائے کہ بھائی کم از کم رمضان کے مہینے میں تو خواتین کی عزت کیا کرو؟ دیکھیں وہ ہونا تو چاہیے، اور جس طرح آپ نے دین کے حوالے سے کہا ہے تو جو خطبہ اور آئمہ کرام ہے جو کہ جمعے کے خطبات دیتے ہیں، جس طرح فلسطین کے حوالے سے ہماری پارٹی نے کہا کہ غزہ کے ساتھ جو ہے ہمدردی، اور یہ سارا اسی طرح گاہے بگاہے جو بھی ایشوز آتے ہیں ہم اپنے طور پہ تو کرتے ہیں۔ اور پہلے ایک یہ ہوتا تھا کہ ایک اصلاحی کمیٹیاں بھی بنتی تھیں جو کہ روایات آہستہ آہستہ ختم ہو رہی، آپ نے نوشین صاحبہ کے ذکر کیا ہے، اس طرح ہر محلے میں گلی میں ایک اصلاحی کمیٹی ہوتی تھی، وہیں پہ یہ چھوٹے چھوٹے جو بھی نہیں، لیکن پرابلمز آتے قانون اس بھی کو تو ہے نا، ایڈریس دیکھیں نا ناز بلوچ صاحبہ، کچھ ویسٹرن کنٹریز میں نام بھی لے سکتا ہوں، وہاں پہ خواتین کو سٹیئر کرنے پر بھی کارروائی ہو جاتی ہے۔ کوئی خاتون اگر شکایت کر دے کہ جی یہ جو ہے وہ مجھے گھور رہا تھا یا مجھے بلا وجہ دیکھے جا رہا تھا تو اس مرد کے خلاف کارروائی ہو جاتی ہے۔ وہی ہریسمنٹ کے قانون میں مختلف وہ ہے نا، وہی ایڈریس نہیں ہو رہے۔ تو یہ پاکستان میں مجھے بتائیں کہ کیا ہمیں نئے قانون کی ضرورت ہے یا پرانے قانون پہ اگر عمل درآمد ہو جائے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ نہیں حامد میر صاحب، پرانے قانون پہ تو عمل درآمد ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک خواتین کو اس معاشرے کے اس حصے میں اپنا شیئر نہیں ملتا، اپنی ریپرزنٹیشن نہیں ملتی، تب تک یہ ایشوز ہمارے پاس اسی طرح ہم باتیں کرتے رہیں گے۔ آپ کے پروگرام کا بہت بڑا سکوپ ہے ماشاءاللہ، آپ کا پروگرام نہ صرف پاکستان کے چپے چپے میں دیکھا جاتا ہے بلکہ دنیا بھر میں جہاں پاکستانی ڈائسپورا ہے سب دیکھتے ہیں۔ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی یہ کہوں گی کہ ایک تو بات ہمارے پاس اپنے گھروں سے تربیت کے شروع ہونے کا ہوتا ہے۔ جب گھروں میں بیٹیوں کو وہ سینس آف کانفیڈنس دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ایشوز اپنے پیرنٹس، اپنے والدین کے ساتھ ڈسکس کر سکیں، اور تفرقہ جو بیٹے اور بیٹی کے تعلیم میں یا تربیت میں جو فرق رکھا جاتا ہے وہ نہ ہو، تو ایک تو اس سے ایک کانفیڈنس بھی بلٹ ہوتا ہے اور بچیاں بجائے ہراس ہونے کے وہ کھل کے بات کر سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ جو قانون سازی کی بات ہے، اس کے اندر میں سمجھتی ہوں، میں تو اس چیز کی حق میں ہوں کہ ہر پولیس اسٹیشن کے اندر ہمارے پاس خواتین کی ریپرزنٹیشن ہونا کمپلسری ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ الیکشن میں چند پرسنٹ ہے جو خواتین کو ہونا چاہیے، لیکن پارلیمنٹ پولیس اسٹیشن کے اندر جب تک خواتین آپ کے ابھی ہوتا یہ ہے کہ کوئی جرم، کوئی مقدمہ، کوئی بھی چیز ہو، ایک خاتون کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی تھانہ کلچر کے اندر جا کے اپنی رپورٹ درج کرانے میں، پھر وہ وہاں ہراسمنٹ کا سامنا کرتی ہے، وہ وہاں ایشوز کا سامنا کرتی ہے۔ چلیں، یہ آپ کی بہت اچھی تجویز ہے، اور اگر اس پر سندھ میں عمل درآمد ہو تو یقیناً پنجاب میں بھی عمل درآمد ہوگا۔ بہت بہت
جی ایک منٹ، اگر آپ نے ہماری پارٹی کے حوالے سے کہا تو MMA دور میں جب کوئی ایجوکیشن میں جو کہ پیرنٹس کی ڈیمانڈ تھی کہ جو ہائر ایجوکیشن میں جانا چاہتی ہے، میڈیکل میں جانا چاہتی ہے، تو وہاں پہ میڈیکل یونیورسٹی فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان KPK میں، خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت میں بنی. اور جو وومن ٹیکنیشینز ہیں کہ جو خواتین علاج نہیں کر سکتی تھی یا ایکس ریز وغیرہ میل سے نہیں کرواتے، وہاں پہ بھی بالکل ٹھیک ہے. تو مطلب یہ سٹیپس تھے کہ جو ہماری حکومت لیتی ہیں، رہی ہے. ایئر فورس میں بھی ہیں، نیوی میں بھی ہیں، بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. لیکن میں تو معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اور میں کیونکہ خود مرد ہوں، اور اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مرد جو ہے ان کی تربیت کی ضرورت ہے. اوورآل اصلاح معاشرہ کی ضرورت ہے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. جب تک آپ ایک گھر سے عورتوں کو عزت دینا نہیں سیکھیں گے اور ان کو انکریج نہیں کریں گے، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، آپ پاکستان کو آگے نہیں لے جا سکتے.